محترم جناب محمد طاہر علی صاحب سنگاپور، السلام علیکم۔ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا، آپ کا شکریہ۔ آپ نے پوچھا کسی کافر کو میں کس طرح سمجھاؤں کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے۔ محترم دیکھیے، ایک چیز ہے آدمی کو نفسیاتی طور پر کہ آدمی جب ملازمت کرتا ہے تو ملازمت میں آدمی پر حرص یہ ہے کہ اس کو تنخواہ ملے۔ وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ایک حرص یہ ہوتی کہ اس کا استاد اسے شاباش دے گا۔ کوئی کام کے ثمرات اگر آئندہ مرتب نہ ہو تو کوئی آدمی بھی کام نہیں کرے گا۔ مجھے بتائیے، کوئی شخص یہ کہے کہ بغیر تنخواہ کی نوکری کی جائے، کیا آپ نوکری کر لیں؟ بغیر کسی شفقت اور مہربانی، بغیر کسی شاباش کے آپ کوئی کام کریں اور آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں، تو کیا وہ کام کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ نفسیات کا بھی تقاضا یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری پر جنت کا وعدہ کیا، اور اسی طریقے سے آدمی پر نفسیاتی اثر یہ ہے کہ وہ برے کام، چوری ڈکیتی کو وہ ڈر کے مارے نہیں کرتا۔ مثلا کہیں قانون کا ڈر ہے، کہیں ابا کا ڈر، کہیں اماں کا ڈر ہے۔ تو اس طریقے سے ایک نفسیاتی اثر ہے کہ آدمی اگر نافرمانی کرے، اس کے پس پردہ کوئی خوف یا ڈر نہ ہو تو نافرمانی پر وہ اور برگشتہ اور برانگیختہ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو رکھا تاکہ آدمی بدعمالی نہ کرے، اور اگر اس نے کیا تو جہنم کا خوف اسے سنایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کو سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کا مطیع فرما بردار ہو جائے۔ یہ ہے مختصر تصور جنت اور جہنم کا۔